طور پہ بتائے گئے ہیں کہ جو بہت روتے تھے، نوح علیہ السلام کے بارے میں بات آئی کہ آپ بہت روتے تھے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں یا وہ کیفیت ان کی ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ 950 برس زندہ رہے، جو دوسرے مقام پہ قرآن شریف میں خود یہ بات آئی کہ 950 برس آپ زندہ رہے، اور آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ اب جتنی انسانی مخلوق ہیں انسان، وہ نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد ہی سے پیدا ہوئے، باقی کے سب کو جو ہے ڈبا دیا گیا تھا۔ تیسری چیز یہ میں بھول جاتا ہوں بولنا، ایک دم یہاں یاد آ گیا کہ دیکھیں یہاں نوح علیہ السلام اور اپنی قوم کی جو بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کی صورت میں جنوں کی جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ زبان ہم کو نہیں معلوم کون سی زبان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس زبان کو عربی میں ترجمہ کر کے ہم کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے، تو یہاں سے ترجموں کا جواز پیدا ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی زبان نہیں معلوم، موسیٰ علیہ السلام کی زبان تبرانی، عبرانی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کچھ اور، لیکن ان کے جتنے کانورزیشنز تھے، جتنی بات چیت تھی، وہ عربی میں منتقل کر کے بتائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو عربی میں ترجمہ کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کا جو ہے جواز آپ کو یہاں سے ملتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ مطلب اگر نوح علیہ السلام کی زبان میں اگر یہ بات آتی تو ہم کیسا سمجھتے تھے، سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت فائدہ پہنچانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ترس کھانے والے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو چوکنا کریں اس سے پہلے کہ ان پہ ایک تکلیف دہ عذاب آئے۔ اب اس صورت میں پورا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسا سورہ یوسف میں زیادہ تر یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، آخری رکوع وغیرہ میں جو ہے دوسری باتیں آئی ہیں، یہاں پوری صورت نوح علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ ہم کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تبلیغ کس طریقے کی ہوئی تھی، اور پورا آپ کو سیکوینس اس میں تبلیغ کا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ عذاب آنے سے پہلے چوکنا کر دیتے، دیکھو تم اگر تو اپنی گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ تو یہاں 22ویں آیت میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، تو یہ ان کا گناہ تھا کہ اللہ کو ماننے کے بجائے بتوں کو مانتے تھے، تو یہ الہ مانتے تھے ان کو، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ چھوڑو، ورنہ میں تم کو چوکنا کرنے آیا ہوں کہ اگر تم یہ بت پرستی نہیں چھوڑو گے تو پھر تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا جو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں، یہ پورا سیکوینس ہے، بڑا پیارا سیکوینس ہے، بتانے کہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے لیے ایک کھلا چوکنا کرنے والا ہوں، وارن کرنے والا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں کوئی بھی کھڑے رہے ہو بولے کہ بھی ایسا کرو ایسا کرو، تو کوئی پوچھیں گے بھی آپ کس کیپیسٹی میں بول رہے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کیوں سنیں ہم آپ کی بات؟ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تم کو ایک کھلی طور پہ جو ہے چوکنا کرنے وارن کرنے والا ہوں۔ کیا وارن کرنے والا ہوں کہ عذاب ٹالنے کا جو طریقہ یہ ہے، میسج یہ ہے، انعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی۔ 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تم اللہ کی غلامی کرو۔ ہم عبادت سے جو ہے پرستش کے سینس میں ہمیشہ چلے جاتے ہیں، ورشپ کے سینس میں جاتے ہیں، سرو اللہ، یعنی اللہ پرستش عبادت میں آ جاتی، نماز غلامی میں آ جاتی، مگر عبادت کا مطلب جو ہے صرف نماز کا نہیں ہے، صرف پرستش کا، صرف ورشپ کا نہیں ہے۔ ورشپ از پارٹ آف سلیوری، پارٹ آف عبادت۔ تو پہلا پیغام نوح علیہ السلام کا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو۔ کیسے غلامی کرو؟ بتا رہے ہیں کہ واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ اس سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے ڈر کے کیوں ڈرو کہ وہ تم کو سزا دے سکتا ہے، عذاب علیم کی بات اوپر آ رہی ہے، وہ تم کو سزا دے سکتا ہے، اس لیے ڈرو اس سے۔ ڈر کر کیا کرو کہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دو اور نیکی کی طرف آ جاؤ۔ تقوی کا مفہوم اگر آپ سارا قرآن پڑھ کے نکالے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ کے نیکی پہ آ جانا۔ میں اس سے پہلے مثال دیا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ بھئی ایک صاحب ایسے درس میں آئے بیٹھے اور ان کو اللہ کا خوف پیدا ہوا، وہ کچھ
جوا وغیرہ کھیلا کرتے تھے وہ ڈر کے جوا چھوڑ دیے یا شراب چھوڑ دیے سمجھے. اور ایک صاحب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب بولے کہ صاحب آپ شراب نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو سیروسس آف لیور ہو جائے گا. تو وہ موت سے ڈر کے شراب چھوڑ دیے. تو موت سے ڈر کے شراب چھوڑنے والا متقی نہیں ہوتا. اللہ سے ڈر کے جو شراب چھوڑا ہے وہ متقی ہوتا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو, پھر اس سے ڈر کے گناہوں کی زندگی چھوڑ دو اور عمل صالح کرو. کیسا کرو؟ فَأَطِیعُونِی, میری اتباع کرو. یہاں بات صاف ہوگی. ہر زمانے کے رسول کی اتباع کرنا ضروری تھا. اپنی مرضی سے غلامی نہیں ہوتی, اپنی مرضی سے ڈرنا, اپنی مرضی سے عمل صالح کرنا نہیں ہوتا. رسول اللہ وہ زمانے کے جو ہوتے وہ جس طریقے سے بتاتے تھے اس طریقے سے عمل کرنا. موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی شریعت رہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی رہی ہے, ہماری جو بھی رہی ہے. اب ہم جو ہے ہم کسی اور کی شریعت نہیں کریں گے, کاپی نہیں کریں گے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا, اس سے ڈر کے گناہوں کی زندگی چھوڑنا اور نیک عمل کرنا ایسے ہی جیسے اس زمانے کے رسول بتاتے ہیں, یعنی جیسے یہاں نوح علیہ السلام بنائے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھیں یہاں پھر ہم کو اشارہ ہے کہ تم یہ 3 چیزیں اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں پیغام مل رہا ہم کو. ورنہ بھائی نوح علیہ السلام کی قوم کچھ بھی کی ہوگی, ہم کو کیا کرنا ہے اس سے؟ ایک سوال یہ ہے کہ آپ قرآن میں ہم کو کہیں کو سنا رہے ہیں, ہو گیا, گزر گیا, مر گئے ان لوگ, ڈوب گئے, جو بھی ہو گیا ہو گیا. ہمیں اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ ایک ایک آیت پہ تم غور کرو کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو یغفر لکم من ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو جو پچھلے گناہ ہیں اس کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ, اس کی سزا سے بچا لے گا. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى, اور ایک مقرر وقت تک کے لیے تم کو مہلت دے گا. شاید یہاں اشارہ موت تک ہے, کیونکہ ہم سورہ تغابن کی 11ویں آیت میں دیکھ چکے ہیں کہ وہاں اجل کا لفظ جو ہے موت کے لیے آیا ہے کہ تم کو موت تک مہلت دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو تو جب اللہ تعالیٰ کا اجل آ جاتا ہے, جب موت کا وقت آ جاتا ہے, جب کسی قوم کی تباہی کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی, اس کو ٹالا نہیں جاتا, اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جاتا. 11:03:04 پہ اگر آنا ہے تو وہی ٹائم پہ آئے گا. وہ اس کو نہ 1 سیکنڈ 1 مومنٹ آپ آگے بڑھا سکتے ہیں, نہ پیچھے ہٹا سکتے. تو یہ اپنی قوم کو آپ سنا دیجئے. اب یہ سب ہو گیا. اب نوح علیہ السلام رپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے پورا سیکوینس ہے تبلیغ کا. آپ میرے کو یہ بولے, قوم کو ایسا بولو, میں قوم کو ایسا بولا. اب رپورٹ یہ ہے کہ قوم میری کیا جواب دی. خالہ ربی, یعنی رپورٹ کر رہے ہیں کہ خالہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, کہ کہا کہ اے میرے پالنے والے مالک, اے اللہ, میں نے اپنی قوم کو رات اور دن آپ کی طرف بلایا. دعوت کا مطلب یہاں کیا ہے؟ دعوت کھانے کی دعوت نہیں ہے. دعوت کا مطلب بلانا ہے, پکارنا ہے. یہاں دعوت کا مطلب, دعوتین کا مطلب دین کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. تو نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے رات دن, وقت کا اگر آپ سوچیں تو میں نے رات دن اپنی قوم کو آپ کے طرف آنے کی دعوت دی, آپ کی طرف بلایا. فلم یزدہم دعائی الی فرارا, تو ان کو پکارنا, آپ کی طرف بلانا, ان میں صرف بھاگنے کے سوائے اور کسی چیز میں زیادتی نہیں کی. میں جتنا ان کو آپ کی طرف بلاتا تھا اتنا وہ آپ سے دور بھاگ جاتے تھے. یعنی یہ شکوہ شکایت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. دیکھیے کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے تمام چیزوں کا, لیکن نبی کی زبان سے ایک ثبوت مل جا رہا ہے, دعوت کا ثبوت مل رہا ہے کہ دعوت پہ ان لوگوں نے لبیک نہیں کہا. وَإِنِّي كُلَّمَا دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. اور میں نے جب بھی ان کو آپ کی طرف بلایا کہ آپ ان کو کہ آپ سے جو ہے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو, سزاؤں سے بچنے کی دعا مانگو, تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی اور اپنے اوپر کپڑے ڈھانپ لیے اور وہ اپنے گناہ میں اڑے رہے اور اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتے ہوئے تکبر کرنے لگے. ان کا ریسپانس کیا تھا؟ ایک ریسپانس تو یہ ہوتا کہ آپ جیسے ہی بولتے ہیں, بعض لوگوں پہ بڑا جلدی ہو جاتا. دیکھیے ایک بات ہے,
موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں پہ انسٹنٹ کافی کے ویسا فوراً اثر ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جو بلائے تھے لاٹھیاں پھینکے اور سانپاں ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکے اور تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کا عصا کھا گیا. تو یہ سمجھ گئے یہ ہمارا جو تھا جادو ہے یہ حق ہے. وہ فوراً سجدے میں گر گئے. انسٹنٹ ایمان. یہ ایک بات ہے, یہ ہو سکتا ہے. قرآن سے ثابت ہے یہ کہ فوراً ایمان لا سکتا آدمی. بات کنونس اگر ہو جائے تو فوراً ایمان لا سکتا. یہاں 950 برس کی تبلیغ ہوئی. کتنے لوگ ایمان لائے؟ ایک کشتی میں جتنے لوگ سوار ہو سکتے تھے. تو معلوم ہوا کہ دعوت کا ایک رینج بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ اثر اللہ تعالیٰ کروانا چاہ رہے ہیں کسی ذریعے سے تو فوراً بھی کروا سکتے ہیں. اگر نہیں کروانا چاہ رہے تو 950 برس بھی آپ ان کے پیچھے پکارتے رہیے, ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو پھر انہوں نے تکبر کیا اور اپنے گناہوں پہ اصرار کرتے رہے, اڑے رہے. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں نے ان کو آواز سے پکارا, دن رات پکارا. پھر میں نے ان کو آواز سے پکارا. ثم انی اعلنت لہم, پھر میں نے ان کو علل اعلان دعوت دی, بلایا. واسررت لہم اسرارا, پھر میں نے راز میں چھپی طور سے ان کو دعوت دی. دیکھیے ایک ہوتا تبلیغ کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. اگر آپ کسی کو بولنا ہے تو تبلیغ کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. یہ علل اعلان آپ دعوت دیجئے, اور پھر اس کے بعد میں آواز سے دعوت دیجئے, یا پھر ان کے گھروں پہ جا کے راز میں بیٹھ کے بات کیجئے. بھئی آپ میرے اتنے قریبی دوست ہیں, ایسا بڑا برا معلوم ہوتا, آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے, پلیز دیکھیے ایسا ہے, آخرت ہماری آپ کی دوستی رشتہ داری یہی ہے, بچوں کو سمجھا رہے ہیں, بیویوں کو سمجھا رہے ہیں, یعنی یہ راز میں لے کے سمجھا رہے ہیں. تو تبلیغ کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ رات دن بلانا, علل اعلان والا بلانا, چھپا کے بلانا. یہ محنت ہم کوئی کرتے ہی نہیں کہ بھئی اپنے ہی خاندان والے اپنے ہی دوست احباب کے گھروں کو جا کے ان کو راز میں دعوت دیں, بلائیں کہ آئیے بھئی اللہ کے راستے پہ آئیے, نمازوں کی پابندی کیجیے. تو نوح علیہ السلام کے ذریعے یہ پورا پیٹرن آف تبلیغ ہم کو بتایا جا رہا ہے. فَقُلْتُ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور میں نے ان سے کہا کہ تمہارے پالنے والے اللہ سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کی سزا کی معافی مانگو, اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے, سزاؤں سے بہت بچانے والا ہے. وہی بچانے والا ہے, اور کون بچانے والا ہے. کئی احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ پہچان لیتا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں, مجھ سے توبہ کرتا ہے, مجھ سے معافی مانگتا ہے, تو انشاءاللہ میں اگر میں چاہوں تو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. معاف کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, نہ کرا سکتا. پھر اس کے بعد میں اب دیکھیے تیسری ترکیب آ رہی ہے کہ اب لالچ دلائی جا رہی ہے. دن رات پکارے, اونچی آواز میں بولے, نیچی آواز میں بولے. اب لالچ دلائی جا رہی ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے مسلسل دھواں دار بارش برسائے گا, اور پھر یمددکم باموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, اور تمہاری مدد کرے گا مال سے, بیٹوں سے, اور تم باغات بنائے گا اور نہریں بنائے گا تمہارے لیے اگر تم ایمان لے آؤ. دیکھیے شرط یہی ہے. مجھے کوئی صاحب واقعہ سعودی عربیہ کا بتائے تھے کہ وہاں ایک سال بالکل ہی بارش نہیں ہوئی, تو کوئی عرب محترمہ سنا میں, وہ بلڈنگ میں کچھ انڈینز بھی تھے, ہمارے پہچانت کے بھی تھے, تو وہ نیچے آ کے بیل مار کے پوچھی کہ بھئی پانی رک گیا تھا, ان کے جو ٹاکی میں پانی نہیں آ رہا تھا, کچھ پانی میں گڑبڑ ہو گئی تھی تو پانی رک گیا تھا. تو آ کے بیل مار کے پوچھی آپ لوگ زکوٰۃ دیے کیا؟ تو بولے ہاں زکوٰۃ تو دیے ہیں. نہیں, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان پہ اللہ تعالیٰ پانی روک دیتے ہو. یہ ایمان کی کیفیت ہے ہم لوگوں میں, ہم دنیا بھر کی باتیں بول دیتے ان لوگوں کے بارے میں. یہ ایمان کی کیفیت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ لالچ دلا رہے ہیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے ذریعے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ پر تو بارش برسائے گا, دھواں دار مال اور بیٹوں سے مدد کرے گا, باغات بنائے گا, نہریں جاری کر دے گا, تو تم کتنے خوشحال ہو جاؤ گے. بھئی ہم یہاں غلے کی دکان پہ جا کے غلہ خریدتے ہیں, ہم کو غلے کی اہمیت نہیں معلوم. آپ ان کسانوں سے پوچھئے جو کھیتوں میں محنت کر کے جو ہے اناج اگانے میں ذریعہ بنے, اگاتے تو اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ لالچ دے رہے ہیں. اس کے بعد میں اب یہ بھی
پھر اس کے بعد میں چوتھی چیز سوال کر رہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ان وعدوں میں سچا نہیں سمجھتے، سنجیدہ نہیں سمجھتے، ایسی کیجولی وعدہ کر لے رہے ہو؟ اب سوچ کے دیکھیے، چوتھا طریقہ ہے سوال کر رہے ہیں قوم سے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس میں سنجیدہ نہیں سمجھتے، سیریس نہیں سمجھتے۔ اب اس کے بعد میں پانچواں طریقہ غور کرنے لگوا رہے ہیں۔ اب یہ معمولی طریقے سے نہیں مانے، اب غور کرنے لگوا رہے ہیں کہ کم از کم ان کے جو ذہین لوگ ہیں وہ ان باتوں پہ غور کرے کہ وقت خلقکم اطوارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو سٹیجز میں پیدا کیا۔ ماں باپ کا نطفہ جو بنا زمین کی غذا سے بنا، باپ کا نطفہ ماں کا نطفہ ملے، علقہ بنا، بچہ پیدا ہوا، کچھ نہیں جانتا تھا، کھانا پینا نہیں آتا تھا، دودھ پینا نہیں جانتا تھا، پانی پینا نہیں جانتا تھا، ایک رونا جانتا تھا، روتا تھا تو ماں سمجھ کے تمام چیزیں دیتی تھی۔ آپ گھروں میں چھوٹے بچے ہیں تو دیکھیے ان کا ڈیولپمنٹ کیسا ہوتا۔ اب تمام لوگ خوش ہو گئے، ارے پلٹا، بولے دیکھو، ارے پلٹا، بولے کون سی بڑی بات ہے، ہم تو دن رات پلٹتے رہے، پہلا سٹیپ ہوا۔ ارے اپنے سے بیٹھا، بولے چلیے دوسرا سٹیپ ہوا۔ اپنے سے کھڑے ہوا، تیسرا سٹیپ ہوا پکڑ کے۔ اب اس کے بعد میں آپ چلانا سکھائے، اپنے سے پہلا قدم اٹھایا، چلا۔ یہ سٹیجز سے ہم لوگ سب گزرے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہمارے، ان کا احسان ہے ہمارے پہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر اس کے بعد میں بچے جب تھے تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اے فار ایپل، بی فار بکس، کچھ تو بھی اس طریقے سے سکھاتے تھے، سکھاتے وہ دنیا بھر کا ایجوکیشن حاصل کیا، بچپن سے جوانی میں گزرا۔ یہ اتوارا سٹیجز، غور کرو تم، جوانی سے ادھڑ عمر میں آیا، ادھڑ عمر سے جو ہے بڑھاپے میں آیا، بوڑھا یعنی پرنسپل ہے برتھ، گروتھ، ڈیتھ، ڈیکے اور ڈیتھ۔ جیسا بچہ ہے گروتھ ہے، ادھڑ آدمی ہے، اب گروتھ میکسیمم پہ پہنچ کے ڈیکے شروع ہوا ہے۔ اب ہمارا سٹیج ہے ڈیکے میں ہے۔ اب وہ ڈیکے میں جو ہے آپ بھاگیں گے کودیں گے بولے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام سٹیجز پہ غور کرو کہ بھئی خیال آتا کہ انہی سیڑھیوں پہ 2 منٹ میں چڑھتے تھے، اب جو ہے سہارا لے کے ایک منٹ میں ایک قدم ڈال کے چڑھنا پڑ رہا۔ تو تمام سٹیجز پہ کس نے کیا ہے یہ سب؟ پھر ایک جگہ بات آئی ہے کہ جیسے عمر بڑھتی ہے تو ہم ان کو عقل میں اوندھا کر دیتے، خلقت میں اوندھا کر دیتے، سب جانتے بوجھتے بھی کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو پرسوں ہی کہیں بات آئی تھی تو کسی محترمہ کا بڑا ٹریجک معاملہ تھا، ان کی 90 اب عمر ہو گئی تھی، ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا تو لوگ جا کے ان کو جب اطلاع دیے تو وہ پہچانے نہیں بیٹے کو، کون پوچھ رہے، پہچانے نہیں۔ تو دوسرے لوگ بولے اب چھوڑو نا بھائی، نہیں پہچاننے تو کیوں ان کو بول کے جو ہے تکلیف دیتے ہوئے، بیٹے کو جو نہیں پہچانے۔ تو یہ چیزوں پہ غور کروانے لگا۔ پھر کہا کہ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 ہائر لیولز آسمان ایک دوسرے کے مطابق بنائے؟ کیا تم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ تو ایک تو بھئی یہ 7 جو دکھتے ہیں آپ کو، ایک چاند کا لیول ہے، ایک پلانیٹری سسٹم کا لیول ہے، ایک سورج کا لیول ہے، ایک گیلیکسی کا لیول ہے ڈسٹینسز کے لحاظ سے، پھر لوکل گروپ آف گیلیکسیز ہیں، سپرا گروپس آف گیلیکسیز ہیں، پھر پورا ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، یہ پورے لیولز ہیں۔ اب یہاں ایک مجھے پریپیئر کرتے وقت بھی ایک بات ذہن میں آئی کہ بھئی نوح علیہ السلام کی قوم یہ 7 چیزوں پہ غور کیسا کرے گی؟ تو سورہ انبیاء کی وہ آیت یاد آئی، الم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانا رتقا ففتقناہما، کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے اس کو الگ کیا؟ یہ تو حال حال میں معلوم ہوا بگ بینگ کا۔ تو یہ قرآن تا قیامت کتاب ہے، تو یہاں ایک بات آ رہی ہے کہ دیکھو تم اس پہ غور کرو، یہ دعوت ہے، اس پہ غور کرو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک دوسرے کے مطابق، یعنی یہ پوری مطابقت ہے، یہ چاند، زمین، پلانیٹری سسٹم، سورج، گیلیکسیز، ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ پوروں میں ایک مخاطبت ہے۔ جیسا پچھلی دفعہ میں تفصیل میں سمجھا رہا تھا کہ ایک کار ہے، وہ کار کے پورے پارٹس جب صحیح رہتے ہیں تو جب گاڑی صحیح چلتی ہے۔ آپ رکے ہوئے ہیں، اب پہلے زمانے میں پہیے میں چھوٹے والز آتے تھے ہوا بھرنے کے، اب نہیں معلوم سیلف انفلیٹڈ آ رہے ہیں کیا ہے۔ تو اب ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، پوچھے بھئی کیوں آپ یہاں رکے ہوئے؟ تو نہیں صاحب وہ والو خراب ہو گیا، والو ڈال کے ہوا بھر کے لے کے جانا ہے۔ ارے وہ اتنے سے والو کے واسطے اتنی بڑی گاڑی کو روک کے رکھے نہیں،
کوآرڈینیشن ختم ہو گیا ایک پارٹ کا. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کئی کوآرڈینیشن ختم نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, یہ مطابق رہتے ہیں. کیا تم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ وَجَعَلَ خَمْرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا, اور چاند کو ہم نے وہاں نور بنایا اور سورج کو سراج چراغ بنایا. اب ایک بات ہے صاحب, چاند کے واسطے ضیاء کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرے؟ نور کا لفظ ہر جگہ, پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ, چاند کے لیے لفظ نور ہے. پھر اس کو سورہ شمس میں سمجھایا, وہ شمسی و ضحاہا والقمر اذا تلاہا, یعنی سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم, اور چاند کی قسم جو سورج کی روشنی کو تلاہا پلٹاتا ہے, تلاوت ریڈنگ, یو ریڈ بائی ریفلیکشن. تو چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ نور ہے, خالص نور ہے. دیر از اونلی لائٹ ان اٹ, لائٹ انرجی. ضیاء جو ہوتا, سورج کا جو ضیاء ہوتا, اس میں جو ہے لائٹ بھی ہے, ہیٹ بھی ہے. سورہ بقرہ میں شروع میں بتا دیا کہ اگر کوئی آگ جلائے اور روشن ہو جائے وہ آگ, یعنی وہاں ضیاء کا لفظ استعمال ہوا. تو آگ میں کیا ہوتا؟ گرمی بھی ہوتی, روشنی بھی ہوتی. اب سورج کو سمجھایا ہے کہ یہ سراج ہے. یہ سراج کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہے چراغ ہے. چراغ میں کوئی چیز جل کے روشنی اور گرمی دونوں دیتے ہیں. چراغ کی خاص بات یہ ہے, روشنی بھی دیتے, گرمی بھی دیتے. تو سورج میں ہائیڈروجن جلتا, ہائیڈروجن جل کے ہیلیم میں کنورٹ ہوتا. یہ جو نیوکلیئر ری ایکشن ہوتا اس کی وجہ سے ہم کو جو ہے روشنی بھی ملتی, ہیٹ بھی ملتی. اب گرمی ہو رہی ہے, کافی گرمی ہو رہی ہے, مگر یہ رحمت ہے. یہ رحمت اس لیے کہ اس گرمی سے جو ہے بھاپ بنیں گا, سمندروں سے پانی اڑے گا, بادل بنیں گے, پھر بارش برسے گی. تو یہاں سلیکشن آف ورڈز دیکھیے کہ خمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا, شمس کے لیے سراج, اور دوسری جگہ جو ہے ضیاء کا لفظ استعمال کیا گیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے اگایا, ایک اگانا. نباتا کا مطلب زیادہ تر گروتھ کا ہے, پرورش, نشو نما پانا. تو اب ہماری جو پوری گروتھ ہے, بھئی ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ظاہر ہے اس کے 1/5 یا 1/10 ہوئیں گے. تو یہ ہمارے میں گروتھ کیسا ہوئی؟ یہ زمین سے غذا لے کے تو ہماری گروتھ ہوئی. پھر ہم بنے ہی زمین کی غذا سے. نطفہ اور ایگ جو باپ اور ماں کا جو ملا وہ بھی زمین سے بنا. ماں کے پیٹ میں بھی ہم غذا سے, زمین سے غذا ملی, اب بھی زمین سے غذا لے رہے ہیں. تو زمین سے ہم کو اگایا, اور سارے جانداروں کو جو ہے زمین ہی سے غذا دے کے اگاتا ہے اللہ تعالیٰ. تم کیا غور نہیں؟ دیکھیے یہاں ایک بات ہے کہ تمام چیزیں فیل ہونے کے بعد قوم کو یہ چیزوں پہ مجبور کر رہے نوح علیہ السلام کے غور کرو, تم کیسا پیدا ہوئے, کیسا بڑے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا, اور پھر اس کے بعد میں تم کو زمین میں لوٹا دیتا ہے, اور پھر اسی سے تم کو نکالے گا. لوٹا دینا بھی یہ دیکھ چکے ہیں. جو بھی مرتا تھا اس کو دفن کر دیتے تھے, کو اگر جلا بھی دے تو راکھ زمین میں ہی جاتی. ندیاں وغیرہ جو بھی ہے وہ زمین کے ہی ہیں, زمین میں جاتی, زمین میں ابزارب ہو جاتی. پھر یہیں سے اس کو نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا, اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کا کیسا پھیلاؤ بنایا ہے. کیا پھیلاؤ ہے زمین کا, 13,000 کلومیٹرز کے ڈائیمیٹر کا گولا ہے. اس کا آپ سرفیس ایریا بھی کیلکولیٹڈ ہے, سب چیزیں کیلکولیٹ کریں. ہم تو خالی فتح میدان وغیرہ کھلے زمینہ دیکھے, نکلیے باہر, نکل کے دیکھیے کیسے گھنے جنگل ہیں, ہزاروں لاکھوں اسکوائر مائلز پہ پھیلے ہوئے سٹیز ہیں, جنگل ہیں, گاؤں ہیں. کس طریقے سے ہم نے زمین کو پھیلایا, بسایا, اور پھر سب کو پانی پلاتے ہیں. اوور ہیڈ ٹینکس, بادل کیا ہے, یہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں, پھرتے رہتے ادھر ادھر پانی ڈالتے ہوئے. تو اس پہ غور کرو. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا, تاکہ تم اس میں چلو پھرو, جو زمین کے چوڑے راستے ہیں اس میں چلو پھرو. قَالَ نُوحٌ رَبِّي إِنَّهُمْ عَصَوْنِي, نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے مالک, اے میرے پالنے والے اللہ, انہوں نے میری نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا, اور پھر ایک ایسی کی اتباع کی, ایسے کے پیچھے چلے, ایسے لیڈر کے پیچھے چلے جس کا مال اور جس کی اولاد اس کو نقصان ہی میں اضافہ کرتے رہا. ایسے کی جو ہے پیروی کر. دیکھیے ہم لوگوں کا کیا ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کو اپنا لیڈر بنانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا ماڈل بنانا ہے, بنا کے چلنا ہے, ان کے احکامات پہ چلنا ہے. ان کو چھوڑ کے ہم ایسے لوگوں کی طرف, یعنی پیسے والوں کی پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھیے کیا کیسی پیروی ہو رہی.
آپ آرڈنری آدمی تھے, ذرا کوئی اچھے پوزیشن پہ آیا, فوراً ذہن میں آیا کہ بھئی کسی کلب کا ممبر بن جانا, کیونکہ بڑے لوگ جتنے ہیں کلبوں کے ممبر ہے. ایک کار خرید لینا, کیونکہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس کار ہے. تو یہاں ایک سمبولک طریقے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے, پریکٹیکلی فالو کرنے کے بجائے, اس زمانے کے مالدار لوگوں کی جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے بچیاں جینز پہن رہے ہیں, وہ شرٹس پہن رہے ہیں, ٹائٹ پھر رہے ہیں. کیوں بولے تو بھئی آج کا جو امیر طبقہ ہے وہ ویسے پھر رہا ہے. ہمارے بچیاں ہوٹلوں کو جا رہے ہیں, ہوٹلوں کو جا کے, ہمارے زمانے میں ہم گئے تو جو ہے مار کھاتے تھے بڑوں سے کہ کیا آوارہ گردی ہے, ہوٹلوں میں جاتے. آج جو ہے ہوٹل کو جانا فیملی کا ایک نارم بن گیا ہے, سوشل نارمز بن گئے ہیں یہ, کہ بھئی ہم ہفتے میں 1-2 وقت تو باہر کھانا کھاتے. تو کس کی تقلید کر رہے ہیں آپ؟ بیوی بچوں کو, آپ پوروں کو لے کے جا کے دوسروں کے سامنے, غیروں کے ساتھ پیتے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے تمام لوگ پیتے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کیونکہ دوسرے دن آپ کو لوگوں کو بولنا ہے کہ بھئی میں فلانی ہوٹل کو گیا تھا فیملی کے ساتھ, ایسا ہوا ویسا ہوا. تو یہ ایک سمبولک بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی اتباع کرنے کے بجائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے, یہ لوگ جو ہے ایسے کی اتباع کر رہے ہیں جس کے مال اور جس کی اولاد اس کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں کی. وہ مکروا مکرا کبارا, اور انہوں نے پلان کیا, چال چلی بہت بڑی چال. وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. اور پھر انہوں نے کہا, یہ قوم نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو مت چھوڑو. اتھارٹیز جو وہ زمانے میں اتھارٹیز مانے جاتے تھے, وہ اتھارٹیز کو مت چھوڑو. یہاں جو نام آئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے یہ لیڈرز تھے دین کے, تو یہ جب مر گئے تو وہ قوم جو ہے ان کے پتلے بنا دی, مجسم بنا دی. اس کے بعد کے جو لوگ آئے ان کی جو ہے پوجا کرنا شروع کرے. تو یہ جو نام ہے, ایک کا نام ودا تھا, دوسرا سوا, تیسرا یغوث, چوتھا یعوق, اور پانچواں جو ہے نسرا. یہ ان کے بت تھے. تو اس کے خلاف جو ہے بات آئی کہ ان کی پرستش چھوڑو. پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا, اور انہوں نے کئی لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا. وَلَا تَزِيدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا, اور آخری میں بد دعا کی کہ یا اللہ ان کے یہ جو ظالمین ہیں, جو ناانصافی کرتے ہیں, جو زیادتی کرتے ہیں, ان کو آپ گمراہی میں ہی بڑھائیے, جنت کے راستے سے ہٹنے میں بڑھائیے, اور ہٹاتے جائیے اور ہٹاتے جائیے. انہوں نے بد دعا کی. تو بات یاد رکھنا ہے کہ پورے تبلیغ کا سلسلہ بتایا جا رہا ہے, ایسا کرا ایسا کرا ایسا کرا, انہوں نے یہ جواب دیا, یہ حرکتیں کرتے تھے, تو ان کو جو ہے گمراہی میں بڑھا دیجئے. کیوں؟ مما خطیئتہم اغرقوا وادخلوا نارا, کیونکہ انہوں نے غلطیاں کی اس لیے ان کو ڈبا دیا گیا اور ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا. دنیا میں تو ڈبا دیا گیا, عالم برزخ میں آگ میں ڈال دیا گیا. میں کچھ تھوڑی سی تحقیق کر رہا تھا عالم برزخ کے عذاب خبر کا جو معاملہ ہے, تو بعض جگہوں پہ یہ بات ثابت ہوئی کہ عالم برزخ میں منافق, مشرک اور کافر سیدھا آگ میں جلائے جاتے ہیں. خود فرعون کی بات ہے, فرعون کا کہا حکم ہوا کہ اس کو آگ میں داخل کر دو. عالم برزخ ان کا وہی ہے. دیکھیے ایک بات یہ سمجھ میں آتی, حساب کتاب ان لوگوں کا ہوگا جو ایمان لا کے غلطی کرے. جو کفر کرے, شرک کرے, نفاق کرے, ان کا حساب کتاب کا کیا سوال ہے؟ وہ تو اپنے بالکل ثابت ہے کہ یہ ان کے بارے میں قرآن میں بھی فیصلہ آ گیا. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ڈبا دیا گیا اور پھر جو ہے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا, تو انہوں نے اللہ کے سوائے اپنا کوئی مددگار نہیں پایا. کون مدد کرے گا؟ ارے مرنے کے بعد چھوڑیے, اس وقت کون مدد کر سکتا آپ کی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسی کیفیتوں سے گزارتے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ سوائے اس کے کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو یہاں تو یہ حال ہے کہ بالکل ختم ہو گئے ہیں. تو نہ ڈوبنے کے وقت ان کو کوئی بچا سکا, نہ آگ میں جلانے کے وقت کوئی بچا سکا. وقال نوح ربی, اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے اللہ مالک, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اے میرے پالنے والے اس زمین پہ
کافروں میں سے ایک بھی بسنے والے کو مت چھوڑیے. کتنا نہیں تکلیف دی ہوئیں گے, 950 سال آپ کی زندگی گزری, کتنی نہیں تکلیف ہوگی کہ آپ نے یہ بد دعا کی کہ کافروں میں سے اس زمین پہ ایک بھی بسنے والے کو مت چھوڑیے. ریزن دے رہے ہیں کہ انکا ان تذرہم یذلوا عبادک ولا یلیدوا الا فاجرا کفارا, اور اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو جو ہے گمراہ کریں گے. ابھی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بندے ہیں جو بچے ہوئے ہیں مومن ایمان والے, ان کو گمراہ کریں گے, اور پھر کیا کریں گے, ان کی جو اولاد ہوگی وہ فاجر اور کفار ہوگی, کافر ہوگی. فاجر کس کو بولتے ہیں؟ فجر کسی حد کو توڑ کے نکل جانے والا. فجر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ فجر کو فجر کیوں بولتے ہیں؟ کہ روشنی اندھیرے کو چیر کے نکلتی ہے, اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی نکلتی ہے, اس لیے فجر بولتے ہیں. تو فاجر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے ان کو چیر پھاڑ کے نکل جاتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو حقیقت کو چھپاتا ہے. پھر اس کے بعد میں کہا کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور جتنے مومن اور مومنات نکلیں گے ان کو بھی جو ہے آپ مغفرت فرمائیے, سزاؤں سے بچا لیجئے. وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا, اور یہ جو ظالم ہیں, جو حد سے زیادہ یعنی زیادتی کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, ان کو صرف بربادی میں اضافہ دیجئے, اور کسی چیز میں اضافہ مت دیجئے, صرف بربادی میں اضافہ دیجئے.